رسول اللہ کے نکاح میں تو حضور کی بیویاں ہم سب کی ماں ہیں، تو ان بیویوں کے بھائی ماموں ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ امیر معاویہ وہ ہیں کہ جب حضور پر قرآن نازل ہوتا تھا تو 13 لوگوں کو حضور نے بٹھانا تھا. جب جبریل قرآن سنا کے چلے جاتے تو حضور اسی قرآن کو پڑھتے اور 13 لوگ لکھتے. 13 لوگوں میں 13ویں نمبر پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، بڑے خوش نصیب صحابی. فرماتے میں نے حضور کو فرماتے سنا ہے، من یرد اللہ بہ خیرا، اللہ تعالیٰ جس کے اوپر بھلائی کرنا چاہتا ہے تو کیا دے دیتا؟ اس کو پردھانی یا ودھائک بنا دیتا، یا اس کی دکان اچھی چلوا دیتا، یا اللہ اس کو حسن دے دیتا. کیا دے دیتا؟ حضور فرماتے اللہ تعالیٰ جس کے اوپر بھلائی کرنا چاہتا ہے یفقہہ فی الدین، تو اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، اللہ اسے دین کا جانکار بنا دیتا ہے. تو دین کی جانکاری جس کو ہو جائے سمجھو اس پر خدا کی بھلائی ہو گئی. پھر آگے حضور فرماتے وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، اور بے شک میں بانٹنے والا ہوں، وَاللَّهُ يُعْطِي، اور اللہ مجھے دیتا ہے. حضور بانٹتے اللہ دیتا ہے. ابھی جب محفل ختم ہوگی، صلاۃ و سلام کے بعد فاتحہ ہوگی، تو شیرینی تو انتظام کیا آپ لوگوں نے، حافظ علی حسین صاحب یا آپ لوگوں نے، اور جب شیرینی کوئی بانٹے گا تو آپ کس سے مانگیں گے؟ جو بانٹے گا اسی سے تو مانگیں گے. بولو بھائی، جو بانٹے گا اسی سے ہاتھ پھیلائیں گے. لاؤ لاؤ. میلاد کرانے والے کے پاس نہیں جائیں گے. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں میرے نبی کو دے رہا ہے، نبی بانٹ رہے ہیں، تو کس سے مانگو گے؟ کس سے مانگو؟ نبی سے. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مانگیں گے مانگ جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. مانگیں گے مانگ جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، اور سرکار میں نہ ہے نہ حاجت اگر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور مانگو تو کیسے مانگو؟ کہ سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں. نبی سے مانگنے کے لیے بھی ادب ہونا چاہیے. بغداد کے بادشاہ، وہ بغداد جہاں غوث پاک رہتے ہیں، وہاں ایک بادشاہ تھے، خلیفہ تھے، جن کا نام ہے ہارون رشید. حافظ قرآن بھی تھے، عالم دین بھی تھے. بغداد کے بادشاہ ہارون حج کرنے گئے، اور حج کے ارکان سے جب فارغ ہو کر مدینہ پہنچے اور حضور کے روضے پہ جانے کی باری آئی، جب حضور کے روضے پہ جانے کی باری آئی تو سوچا کہ کہیں ہم سے بے ادبی نہ ہو جائے. بولا کسی جانکار کو لے لے. تو کس کو لیا؟ اس وقت مدینہ شریف میں امام مالک کا مدرسہ چلتا تھا. امام مالک 4 اماموں میں ایک امام گزرے بہت بڑے. تو امام مالک کے پاس گئے، کہا امام مالک مجھے اپنے نبی کے روضے پہ جانا ہے، مجھ سے بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں گستاخی نہ ہو جائے، تو تم میرے ساتھ چلو تاکہ مجھے وہاں کے آداب کے طریقے بتا دینا. تو امام مالک ساتھ میں گئے. جب ہارون رشید حضور کے روضے پہ حاضر ہوئے تو جو کچھ پڑھنا تھا پڑھا. اس کے بعد جب دعا مانگنے کا وقت آیا تو ہارون بادشاہ نے امام مالک سے پوچھا کہ امام مالک اب دعا مانگنی ہے تو منہ کدھر کرے؟ حضور کے روضے کی طرف منہ کرے کہ کعبے کی طرف منہ کرے؟ کدھر منہ کرے؟ تو امام مالک نے کیا جواب دیا تھا؟ فرمایا تھا اے بچے سامنے بیٹھو، تو چپ چاپ بیٹھ ورنہ چلی جائے. امام مالک نے فرمایا تھا کیف تولی عنہ
اے ہارون تم ان سے منہ کیسے موڑو گے؟ وہ وسیلت کا دراہنے کی تمہارے وسیلہ ہیں، وہ وسیلت ابی کا آدم، اور تمہارے باپ آدم کے بھی یہی وسیلہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اے ہارون جب تمہارے باپ آدم کی دعا بغیر ان کو وسیلہ بنائے قبول نہ ہوئی تو تمہاری دعا بغیر ان کو وسیلہ بنائے اللہ کیسے قبول کرے گا؟ لہذا کعبے کی طرف نہیں بلکہ روض رسول کی طرف منہ کر کے دعا مانگو۔ بے ان کے واسطے کے خدا کچھ عطا کرے، بے ان کے واسطے کے خدا کچھ عطا کرے، آشا غلط غلط یہ حوث بے بسر کی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اسی لیے سنی لوگ سلام پھیرنے کے بعد نماز میں جیسے سلام پھیرتے ہیں تو مدینے کی طرف منہ کر لیتے ہیں، اسی لیے کرتے ہیں کہ بغیر ان کو وسیلہ بنائے دعا نہیں قبول ہوگی۔ لیکن وہابی اتنے کمینے ہوتے، کہا تھا جیسے سنی سلام پھیرے تو وہ چڑھائے جاتے، کہا تھا جیسے سنی سلام پھیریے وہ چڑھائے جاتے۔ ہم وسیلہ بنانے کے لیے مدینے کا رخ کرتے ہیں، کہتے ہیں چڑھائے جاتے ہیں، یہ بہت ناسمجھ ہوتے ہیں۔ اب یہ حلوہ بنائے شب برات کا، سال بھر حلوہ بناؤ تو کوئی بات نہیں، شب برات میں حلوہ بنائے کھائے لو تو شرک ہو جاتا۔ ایک دن میں تقریر کرنے جا رہا تھا 3 سال پہلے لکھیم پور سسیا چوراہے پہ بس رکی تو ایک وہابی مولوی بیٹھا اس میں، تھوڑی دیر بعد اس کے شاگرد کا فون آ گیا، سلام علیکم ہوا تو اس نے پوچھا اپنے شاگرد سے کہ حلوہ تو نہیں بنایا آج؟ بتائیے اس کے ہاں حضرت بنا تو ہے، تو کہا دین گھٹا دیا دین کو نہیں مانے۔ اب بتاؤ سب دن حلوہ بناؤ کھاؤ کوئی بات نہیں، صبرات کے دن حلوہ بن جائے تو دین گھٹ گیا، جبکہ صبرات کا حلوہ تو نور نلا نور ہے۔ اس سمے برات کا حلوہ عورتیں نہا دھو کے بناتی ہے، بولو ویسے چاہے محنت بھرنا نہائے، لیکن جب فاتحہ والا کھانا ہوئے تو نہائیے ضرور، ویسے نہ نہائیے، محنت نہ نہائیے۔ کہتے جیسے مدرسہ میں کہے مولانا صاحب تیرے کچھ بنائیں گے، پوچھو کہا بات، کہیں ہمارے یہاں گلوا کرنا ہمارے تک نگاہیں نہیں اٹھاؤ تھے، کہیں کچھ بنائے تھے۔ اب بتاؤ جب محنت نہائی ہو نا تو آدمی کی نگاہ اٹھی الٹی ہوئے کھاتے، صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ تو محرم شب برات کا حلوہ عورتیں نہا کے بناتی ہے، صاف ستھرا بناتی ہے، اور نور نلا نور یہ ہے کہ اس پر قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، درود شریف پڑھا جاتا ہے، اور قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو اس پاک چیز کو کھاؤ جو ہم نے تم کو عطا کیا ہے۔ ایک جگہ اللہ فرماتا ہے کلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ ان کنتم مؤمنین، اے لوگوں اس کو کھاؤ جس پر خدا کا نام ذکر کیا جائے، ان کنتم مؤمنین اگر ایمان والے ہو تو اس کو کھاؤ۔ یہ نہیں کھاتے ہیں، پتہ چلا کہ ایمان والے کھاتے ہیں، قرآن نے فرمایا ایمان والے ہو تو کھاؤ، بے ایمان ہو تو نہ کھاؤ۔ لہذا ان کے باتوں میں مت آنا، یہ بڑے ضدی ہوتے ہیں، بقیہ وہاں جو ان کا 40 دن کے چلم رٹاوا جاتا ہے، یہ رحمی کرنا صرف، حلوہ بنانا صرف، میلاد کرنا صرف، ان کا 40 دن چلم رہ جائے یہی سب رٹاوا جاتا ہے۔ ان کے بعد چاہے جب تک قرآن حدیث سنو بقیہ وہاں ہے۔ ان کی مثال ویسے ہے جیسے بتاؤ تھے کہ ایک آدمی کے شادی میں اور بیوی کا رخصت کرائے کے علاوہ اور 3 مہینہ وواہت بھوا کہ محتریہ جو ان کے بیوی ایک لڑکا کے ماں بن گئے۔ اب جب 3 مہینے میں لڑکا پیدا ہوئے گا تو ہفتہ 2 ہفتہ کے بعد ان کے آدمی کا چہرہ اتر گیا، تو عورتیہ ایک دن کہا کہ یارے سب کے لڑکا پیدا ہوتا تو چہرہ چٹک لاگت ہے،
हमारे यहाँ जौनी दिन से लड़का हुआ तो चेहरा मुरझाते जाते, कहा बात है? तो भाई तुमका का यहाँ गाँव निकला बाप होता, तुम कहा तो चेहरा काहे मुरझाते? तो औरतिया का इसका है, कहा बात है? कहीं 3 महीना विवाह को लड़का पैदा होगा, कहीं तो कहीं 9 महीना हो चाहे 3 महीना भी लड़का होगा। गाँव वाले पूछा था तो हम कहा बताइए? तो औरतिया कहे तुझे गधा समझा नहीं पावत है, तो इस कहा समझा दी? जब 9 महीना जरूरी है, 3 महीना भी लड़का धरा है, तुम कहा समझा दी रे? तो औरतिया कहे तुझे गधा आने ये बता, तोरे विवाह कितने दिन हुआ? तो कहे 3 महीना हुआ, और का? और कहे सो हमरे भी है, कहे तुझे भी है 3 महीना हुआ। और कहे सो लड़कवा कितने दिन पर भवा? बहुत 3 महीने भवा। औरतिया पढ़ाई पहाड़ा घर में, कहे तेरे भी है 3 महीना भवा, हमरे भी है 3 महीना भवा, और 3 महीना लड़का भवा, सब 9 महीना नहीं होगी रे, 3 तरीका 9 नहीं होगी। पढ़ाई घर में पहाड़ा उल्टा सीधा। आप के समझ में आवा कहे हाँ यार ये तो 9 महीना भवा। अब अगर कोनो गाँव वाला मिल गया तो कोई खैरियत नहीं, पढ़ाई भी नहीं हुआ। अब जब सुबह निकरा गाँव में है, जैसे निकरा कोनो पड़ोसी पकड़िस को लगे इधर और इधर ही कसके दे, 3 महीना तेरे बिहार हो गए, लड़का कैसे हो गए? लड़ेगा उसे कैसे? कहा 3 महीना भवा, 9 महीना तो भवा है। 3 महीना हमने बिहार होगा, 3 महीना मेहमान बिहार होगा, 3 महीना लड़का हुआ, सब 9 महीना नहीं होगी। पूरा गाँव एक लग वो तेल एक लग वो है बक्का जो मेहरबान रखाएगी। यही हाल इन देवबंदी के है, 40 दिन चिल्लम ले जाकर ऐसे इनका रटाए देते सिर के सिर कि चाहे जितना कुरान सुना, चाहे जितना हदीस सुना, ये माने वाले नहीं है। इसलिए लोगों इनके शर से दूर रहो, इनके फितने से दूर रहो। आने वाला मुबारक महीना आपके दरमियान में आ रहा है। ए मेरी माँ बहनों, तुम भी सुन लो हदीस पाक में, अलमरअतु इज़ा सल्लत खम्सहा, जो औरत 5 वक्त की नमाज अदा कर ले, वसामत शहरहा, और रमजान का रोजा रख ले, वअतात बालहा, और अपने शौहर की फर्मा बरदारी कर ले, वअहसनत फरजहा, और अपने शर्मगाह को हराम कार्य से बचा ले जाए। सुभान अल्लाह। तो सरकार फरमाते फतदखुलल जन्नत मिन अय्यि बाबिन शात, तो औरत जन्नत में जिस दरवाजा से चाहेगी दाखिल हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ऐसी औरत के लिए सारे दरवाजों को खोल देगा, जिस दरवाजा से चाहे वो जन्नत में चली जाए। लेकिन वो कौन औरत है जो 5 वक्त की नमाज की पाबंदी कर ले, रमजान का रोजा रख ले, अपने शौहर की फर्मा बरदारी कर ले, और अपने शर्मगाह की हरामकारी और जना से हिफाजत कर ले। ऐ मेरी माँ बहनों, मुकद्दस महीना आ रहा है, रमजान का बाबरकत महीना आने वाला है। अभी से नमाजों की पाबंदी करने लगो, ताकि आने वाले महीने में नमाजों के पढ़ने में कोई सुस्ती काहिली न महसूस हो। बेशक, सुभान अल्लाह। रमजान अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा फैज़ो बरकत वाला महीना आने वाला है। ऐ नौजवानों, आज तुम पाक और साफ रहो, पाक और साफ रहोगे, अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारा दिलो दिमाग रोशन रहेगा। आज हमारे नौजवान कितने ऐसे हैं जो पेशाब करते और पानी नहीं लेते जी, इतने मलिक है कि पेशाब करियो झट से बांध ले। अरे हम कैसे तबीयत गवारा करती है यार। हदीस पाक में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, तुहुरु निस्फुल ईमान, पाक रहना आधा ईमान है। आधा ईमान तो सिर्फ पाक रहने में है। पाक और साफ रहो तो आधा ईमान आपका हासिल हो गया। और खुदा जाने किस वक्त मौत आ जाए तो कम से कम जाओगे पाकी की हालत में जाओगे। तो फरिश्ते भी तुम्हारा खैर व मकदम करेंगे। आज अफसोस है कि अज़ान होती है, नमाज के लिए नौजवान नहीं जा पाता। लेकिन एक वक्त वो था
یہ آپ نے سنا ہوگا ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت حنظلہ، شادی ہوئی تھی، پہلی رات تھی، بیوی کے ساتھ آرام کر رہے تھے، اتنے میں آواز مدینے میں گونجی، اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے چلو۔ تو حضرت حنظلہ اٹھ کے بیٹھ گئے بیوی کے پاس، کہنے لگے اللہ کے رسول میدان جہاد میں بلا رہے ہیں۔ بیوی نے کہا میرے پیارے شوہر تم شوق سے جاؤ، میں نے تمہارے لیے اپنے باپ دادا کو چھوڑا، گھر چھوڑا، دیار چھوڑا، تمہاری محبت میں تمہارے گھر آئے، لیکن اللہ کے رسول اگر تمہیں جہاد کے لیے بلاتے ہیں تو اپنی محبتوں کو رسول کی محبت پر میں قربان کرتی ہوں، چلے جاؤ۔ اگر تم زندہ واپس آ گئے تو میں غازی کی بیوی کہی جاؤں گی، اور اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں شہادت دے دی تو قیامت کے دن میں شہید کی بیوی کہہ کے پکاری جاؤں گی۔ حضرت حنظلہ اٹھے اور اسی حالت میں میدان احد میں چلے گئے اور لڑتے لڑتے اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ اے لوگوں، وہ صحابی تھے کہ اللہ کے نام پر بلایا گیا سر کٹانے کے لیے تو بیوی کو چھوڑا، گھر چھوڑا، چلے گئے، اور آج مسجد میں سجدہ کرنے کے لیے پکارا جاتا تو ہمیں موقع نہیں، پھر ہم جنت کہاں پائیں گے؟ حضور فرماتے ہیں کہ میری امت میں 73 فرقے ہیں، ایک فرقہ جنت میں جائے گا، 72 جہنم میں جائیں گے۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول وہ کون فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا؟ کہا وہ وہی فرقہ ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر چلے۔ تو نماز اذان ہو تو کم سے کم مسجد جاؤ، پکارنے والا پکارا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، اور آپ کو موقع نہیں ہے۔ آپ کہتے ہو ہمارا فلاں کام بگڑا جا رہا ہے، ہم پاک نہیں ہیں، ہم پڑھنا نہیں جانتے، آج تو اپنے منہ سے طرح طرح کی بولیاں بول رہے ہو، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمارے تمہارے منہ پہ تالا پڑ جائے گا۔ قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم، آج کا دن وہ ہے کہ لوگوں کے منہ پہ ہم تالا لگا دیں گے، بے شک اللہ مہر لگا دے گا، منہ نہیں بول پائے گا، منہ سے کچھ کہہ نہیں پاؤ گے۔ تو قرآن میں ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ہم سے ان کے ہاتھ بات کریں گے۔ یہ منہ نہیں بولے گا، ہمارے ہاتھ بولیں گے، یہ ہاتھ کہیں گے اے اللہ انہی کے ذریعے اس نے دوسروں کو مارا تھا، انہی ہاتھوں کے ذریعے اس نے فلاں کا مال چوری کیا تھا، انہی ہاتھوں کے ذریعے اس نے فلاں کی عزت لوٹی تھی۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور اللہ فرماتا ان کے پیر گواہی دیں گے بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو وہ کماتے ہیں، جو کرتے ہیں، یہ ہاتھ اور پیر گواہی دیں گے۔ تو کل قیامت کے دن ہم لوگ سوچیں گے یا اللہ ان ہاتھوں کو کیا ہو گیا، ان پیروں کو کیا ہو گیا کہ ہمارے خلاف بولی بول رہے ہیں۔ یا نئے لوگوں اس دن کی تیاری کرو جس دن زبان بند ہوگی، ہاتھ پیر بولیں گے۔ آج کے لوگ دنیا میں 420 کرتے ہیں نا، سوچو تو وہ 420 کہہ کے چلے جائیے، جیسے بڑھوا رہا، بڑھوا مرے لاگ تو کے لے کا 4 پہ گھیرے ہر بار بیٹھے، ابا ہی بات ابا ہو بات، تو بڑھوا کہتے بھیا نے اب لاگت ہے ہم بچ نہ پائیں گے، تو کہا ہے ابا کہتے ہاں لاگت ہے بچ نہ پائیں گے بھیا، لہٰذا جب ہم مر جائیں گے نا تو ہمارا کفن نوا کپڑا نہ لایا، پرانے کپڑا میں ہم کا لپیٹ کے رکھو، تو لکھو کہیں ابا یوں کہاں ہو سکتا ہے، تم ہمارے لیے گھر بنوائے، زمین خریدے، جائیداد کی ہو، عوام بن جی ہو تو ہم کفن پران دے گئے، پران کپڑا میں آپ کا رکھ گئے، گاؤں والے کہا نہیں، رشتے دار کہا نہیں ہے ابا، تو بہوا کہا تھا کہ رشتے دارن چکر میں سارے ہم کا پھنسائی پہ لاگ ہو رہے تم لوگ، کہا ہے ابا کہنے لگے پران کپڑا میں لپیٹ کے رکھے تاکہ منکر نکیر جب حساب لے آئی ہے دیکھیے جنہیں کفن، دیکھیے کہ کفن پران ہے تو جنہیں کہ ہاں یہ تو بہت پہلے مرا ہے کا چھوڑو، تو چھوڑ دے اور نوا کفن لے کے تم پہ پھنسائی پہ لاگ ہو رہے، جڑتے جڑ گئی ہیں اسے بتاؤ۔ ایسے سے 420 بڑھوا پڑے ہیں تو دنیا کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن وہ دھوکہ دیکھ سوچے، لیکن یاد رکھو وہاں منہ بند ہو جائے گا، بڑی عجیب حالت ہوگی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کھڑے ہیں منکر
نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی آور. بے شک کثیر منزل ہوگی. کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی آور. لگا دعا کر میرے پیمبر کہ سخت مشکل جواب میں. سبحان اللہ. اس لیے لوگوں آخرت کی تیاری کرو. ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے اجتنبوا السبع الموبقات، اے لوگوں 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو. 7 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو برباد کر دیں. نمبر 1 پر ہے شرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. شرک انسان کو برباد کر دے. اور دوسرے نمبر پر حضور فرماتے ہیں حقوق الوالدین، اور ماں باپ کی نافرمانی سے بچو. ماں باپ کی نافرمانی انسان کو برباد کر دیتی ہے. اسی لیے ماں باپ کو راضی کیا کرو. آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اجمیر گئے 5 مرتبہ ہمارے یہاں لڑکا نہیں ہوا. ارے تو کاہے نہیں ہوا؟ غور تو کرو. اجمیر پہلے چلے گئے، اجمیر بعد میں جانا چاہیے. پہلے وہاں جاؤ جہاں پر دعا کی قبولیت کی گارنٹی اللہ کے رسول نے لیا. اجمیر بعد میں ہے، غازی سرکار بعد میں ہے. پہلے جگہ ایسی ہے جہاں دعا قبول ہوتی ہے، پہلے وہاں دعا کرواؤ. اور وہ کون سی جگہ ہے؟ پہلے حدیث پاک میں بتایا گیا وہ ماں باپ ہے. پہلے ماں باپ سے دعا کرواؤ، ماں باپ کو خوش کرو. حدیث پاک میں حضور فرماتے ہیں دعاء الوالدین، ماں باپ کی دعا کیسی ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں دعاء الوالدین، ماں باپ کی دعا ہے دعاء النبی لامتہ، ویسے ہوتی جیسے نبی کی دعا اپنی امت کے لیے ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسے نبی اپنی امت کے لیے دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ نبی کی دعا کو امت کے لیے قبول کر لیتا. ایسے ماں باپ جو اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ ماں باپ کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے. تو پہلے ماں باپ کو راضی کرو. وہ دعا کریں گے تب غازی سرکار دعا کریں گے آپ کے لیے. وہ دعا کریں گے تب غریب نواز آپ کے لیے دعا کریں گے. اس لیے پہلے یہاں دعا کرواؤ. لیکن آج افسوس ہے کہ پیر صاحب آ جائیے تو پیر صاحب کے پیر دبائیے، بپک پیر کو نہ دبائیے. پیر صاحب آ جائیے تو ان کا گاڑی سے لے جائیے اور دن بھر پیدل رکھتا تھا یار، باہر کوئی مطلب نہیں. تو کیا پیر کی خدمت سے اللہ راضی ہوگا؟ پہلے ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کو پلاؤ، ماں باپ کو اچھا کپڑا پہناؤ، اچھا کھانا کھلاؤ. اب اس کے بعد بچے تو پیر کو کھلاؤ تو اللہ راضی ہوگا. اور مت ترسا پیر صاحب کا بڑھیا سونے لقمہ کھواؤ، گھی کھواؤ تو اللہ کبھی تم سے راضی نہیں ہوگا. اس لیے کہ ماں باپ کی خدمت کے بارے میں قرآن کریم میں 17 جگہ پر آیا ہے، اور پیر کے بارے میں ایک جگہ بھی نہیں آیا. جو پیر کے لیے پریشان ہو، مولانا کے لیے پیچھے پریشان ہو، قرآن حکیم میں ایک جگہ بھی نہیں آیا صراحت سے کہ پیر کی خدمت کرو، پیر کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کہیں نہیں آیا. اور ماں باپ کے ساتھ قرآن حکیم میں 17 مقام پہ آیا. 17 مقام پہ اللہ نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ خدمت کرو، ماں باپ کی فرما برداری کرو. ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا فرما دیا اذکر لی ولوالدیک، اے لوگوں میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کیا کرو. قرآن میں نہ ہے کہ میرا شکر ادا کرو پیر صاحب کے شکریہ ادا کرو. قرآن میں نہیں لکھا کہ میرا شکر ادا کرو اور مولانا کا شکر ادا کرو، میرا شکر ادا کرو نیتا کا شکر ادا کرو. نہیں لکھا ہے. قرآن میں اگر ہے تو اللہ فرماتا ہے اذکر لی، میرا
شکر ادا کرو، ولی والدی کا، اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو۔ ماں باپ کا بڑا درجہ ہے مسلمانوں، لیکن آج افسوس ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے لیکن ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کر پاتے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کا زمانہ تھا، ایک صاحب کی ماں بیمار ہو گئی، بوڑھی تھی، بہت پریشان تھی، تو اپنے پیٹھ پہ انہوں نے اپنی ماں کو لادا، علاج کے لیے جا رہے تھے۔ اس زمانے میں کوئی ماروتی یا رکشا نہیں تھا کہ رکشا پہ لاد لیں، تو صحابی نے مسلمان نے اپنی پیٹھ پہ لادا اپنی ماں کو، جا رہے تھے علاج کرانے کی۔ ماں مجبوری، ماں بڑھاپے اور کمزوری کی وجہ سے اس کا پیشاب نہ رکا تو تھوڑا سا پیشاب ہو گیا، لڑکے کی پیٹھ پر ماں سے پیشاب ہو گیا۔ تو وہ حضرت عمر کے پاس آئے، کہنے لگے کہ امیر المومنین، میں اپنی ماں کو اپنی پیٹھ پہ لاد کے علاج کے لیے جا رہا تھا، ماں نے پیشاب کر دیا۔ تو حضرت عمر ناراض ہونے لگے، کہنے لگے افسوس، تیری ماں نے بڑھاپے کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے اگر پیشاب کر دیا، تیرے پیٹھ پر تھوڑا سا پیشاب ہو گیا مجبوری میں، تو بتانے آیا ہے؟ ہائے افسوس، تو نے اپنی ماں کے اوپر 2 سال مکمل پیشاب کیا، تیری ماں نے کسی سے نہیں کہا، برابر ماں کے اوپر پیشاب کرتا رہا، ماں کے کپڑوں کو بھگوتا رہا، ماں کے بستر کو بھگوتا رہا، تیری ماں بڑی محبت سے تیرے پیشاب کو دھلتی رہی، کسی سے بتایا تک نہیں۔ اور آج تیری ماں نے کمزوری کی وجہ سے اگر نہیں روک سکی، کچھ پیشاب کے قطرات تیری پیٹھ پر ہو گئے، تو ہائے افسوس، تو مجھ سے بتانے کے لیے آیا۔ اے لوگوں، ذرا سوچو تو صحیح کہ ماں باپ کا حسن سلوک ہمارے آپ کے ساتھ کتنا ہے، لیکن آج افسوس ہے کہ ہم ماں باپ کو بھولے بیٹھے ہیں۔ اس لیے خدا کے لیے ڈرو، پہلے ماں باپ کو راضی کرو۔ اسی لیے ماں کے پیر حضور سید نجیب حیدر میاں قبلہ ہر سال فرماتے ہیں، اے میرے مریدو، تم آئے ہو کہ ہم پیر کو راضی کر لیں گے، جنت مل جائے گی۔